وہ علی شاہ قلندر، دیکھو نام اتنا پاور والا آیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ ایک آتا ہے کہ امام اعظم کی بھی نسل ملتی ہے ان سے۔ خیر، وہ علی شاہ قلندر، دو رشتے ہی کے وہ علی شاہ قلندر جب دنیا میں آئے، ایک روز ہوئے، ایک دن کے ہوئے رونے لگ گئے۔ ماں کتنی پریشان، میرے پاس اکثر فون آتے ہیں بچہ روتا۔ اب بچہ کیوں روتا ہے؟ دیکھو میں اللہ نے دونوں علم دیا ہے، سائنس کا بھی علم دیا اور یہ بھی علم ہے، قرآن کا بھی علم ہے۔ بچہ کیوں روتا ہے سنو، اور خاموش کیوں ہو جاتا ہے یہ سنو۔ اگر ڈاکٹر ہو تو وہ بری میری بات نہ سمجھے، اس لیے کہ بہت سے میرے بھی ڈاکٹر بھی دوست ہیں، انہیں بھی بتاتا رہتا ہوں۔ یہ عمل کس نے بتایا یہ بھی سنیے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق نے یہ بتایا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ علم دیا تھا انہیں، وہ علم دیا تھا کہ اگر کوئی مردہ ہے اور اگر انہیں اشارہ پتا چلے نا یہاں سے نس کر ڈالے تو زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ امام اعظم کے استاد آئے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ روتا کیوں ہے، اور ہم کیا کرتے، تھوڑا سا رویا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر کیا کرے گا، 500 روپے فیس لیتا ہے، اور کرے گا کیا، گیند کے ٹیپے آتے ہیں، یہ ہاں ڈال دے گا، بچہ سو جائے گا۔ بچہ سو جائے تھوڑی دیر، واپس آ تھوڑی 1-2 گھنٹے کے بعد پھر رونا شروع ہو جائے گا۔ سنو کیا ملتا، اگر بچہ آپ کا روئے، یہ میں بولی شکل کی بات کروں گا، پہلے عام بچے کی بات کرو پھر ولی کی بات کروں گا۔ بچہ روئے تو رائٹ سائڈ میں عورت ماں رائٹ سائڈ میں سے چپکا کے رکھے۔ جب تک آپ چپکا کے رکھو گی نا میری بہنیں تو وہ خاموش رہے گا، خاموش ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب وہ پیٹ میں تھا نا تو اس کو آواز ملتی تھی، آواز۔ وہ جب دنیا میں آیا وہ آواز بند ہو گئی، اس لیے روتا ہے۔ جب آپ سینے کی طرف رکھو گے، دائیں سائڈ میں دل ہے اس طرف، تو وہ دھڑکن پھر ملے گی، وہ خاموش ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، اس کو غذا مل جائے گی۔ لیکن وہ علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک روز ہوا رو رہے ماں پریشان، دوسرا روز ہوا ماں پریشان، تیسرا روز ہوا رشتہ دار پریشان، چوتھا روز ہوئے پڑوسی پریشان، 5واں روز ہوا ابا پریشان، سب پریشان۔ 10 روز ہو گئے وہ علی شاہ قلندر رونا بند نہیں کرتے۔ 15 روز ہو گئے وہ علی شاہ قلندر رونا بند نہیں کرتے۔ 20 روز ہو گئے وہ علی شاہ قلندر رونا نہیں بند کرتے۔ جب 1 مہینہ ہوا وہ علی شاہ قلندر رونا بند نہیں کرتے۔ 1 مہینہ ہوا، ایک اللہ کے ولی حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ رونے کی آواز سنی، دستک دیا، دروازہ کھولا، کہا یہ بچہ رو رہا ہے مجھے لاؤ، اور یہ ولی ہے، کہو سبحان اللہ، یہ بچہ رو رہا ہے مجھے دو، یہ ولی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں حضرات ولی اس طرح روتے 1 مہینہ ہو گیا، اب 1 مہینے سے پریشان ہے، یہ بچہ روتا ہی روتا ہے، کہ مجھے دے دو۔ کہو سبحان اللہ، یہ بھی ولی وہ بھی ولی۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بہاؤالدین زکریا کی جمع ہوتے ہیں، ہاتھ میں لیے، دائیں کان میں کچھ پڑا، بائیں کان میں پڑا، بولی شاہ قلندر خاموش ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ ماں نے پوچھا حضرات 1 مہینہ ہوا، دن کو رویا، میرا بچہ رات کو رویا، صبح رویا، 1 مہینے تک روتا رہا، خاموش کیوں ہوا؟ کہا بہن بات یہ ہے کہ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم کیا کرتی تھی؟ کہا میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ تو تمہارا بیٹا وہ علی شاہ قلندر جب پیٹ میں تھا تو تمہارے قرآن سنا کرتا تھا، یہ اس کی غذا بن گئی تھی، غذا۔
اس کی خوراک بن گئی تھی، اب تو دنیا میں آیا وہ خوراک بند ہو گئی، اس لیے کہ تم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، تم ناپاک ہو گئی تو قرآن بند کر دیا، تمہارے بیٹے کو غذا بند ہو گئی، میں نے دائیں میں قرآن پڑھا اور بائیں کان میں قرآن پڑھ دیا ہے۔ بدل کے کہو سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماتے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سنو میری بہنیں غور سے سننا، جو عورت حاملہ ہو، حاملہ وہ تہجد کی نماز پڑھے گی نا، وہ بچہ جو بھی آئے گا اللہ اسے ولی بنا کے بھیجے گا۔ بدل کے کہو سبحان اللہ۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی آنے والا مہینہ مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ، ربیع الاول شریف کا مہینہ، کہو سبحان اللہ۔ چاند دیکھ کر ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سور پڑھنی مکمل، اور پانی کو دیکھنا اللہ گناہ معاف فرما دے گا، کہو سبحان اللہ۔ صرف چاند دیکھنے کی فضیلت، اور ایک عمل ہے، پورے مہینے پڑھو، 11 روز 12 روز پڑھو، عمل بزرگان دین یہ عمل پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ پڑھتے رہو۔ ہم نے یہ سال بھی انشاءاللہ 5000 پڑھے تو مدینہ شریف گئے تو وہ 4 لاکھ پیش کے داکہ کے بارے میں وہاں مدینہ شریف، اور یہاں موقع ملا یہ سال تو 5 لاکھ درود پڑھے تھے۔ ہم نے کیا سب کمیٹی بنائی، ہر ایک کو کہتا ہوں ہمارے پڑھنے آتے پڑھتے کہ تم پڑھ کے تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اب فائدہ کیا سنیے، میں نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور یہ درود شریف فرشتہ لے کر جاتا ہے، آقا کے بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر 1.25 لاکھ تم پڑھو گے، قسم خدا کی 1.25 لاکھ یہ پڑھو گے، 1.25 لاکھ اللہ فرشتے پیدا فرما دے گا، اور آقا کی بارگاہ میں آپ کے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ فلاں بھی فلاں کیا ہمارے قاسم بابو کا نام اگر پڑھے، ان کے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام، سب کا نام آئے گا۔ آج یہاں مجلس ہے نا، ہے مرحوم علی تو ان کے ابا کا نام آئے گا، ان کا نام آئے گا، کہ آج یہ مجلس میں آقا کی بارگاہ یہ پیش درود ہوتے ہیں، درود پیش ہوتے ہیں، بے شمار ثواب ہے اس کے۔ اگر میں فضیلت بیان کروں گا تو بے شمار ہے، لیکن ایک آخری روایت بیان کر دو، درود شریف پڑھیے، اللہ رحم کیا ہے؟ پہلا کہ جہاں مسلمان رہتے نا تو لوگ ادب کرتے، عزت کرتے، احترام کرتے۔ آج کیوں؟ سنو، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پوری رات اللہ اللہ کا ذکر کرتے، پوری رات نماز پڑھتے۔ ارے حضرت فاطمہ طاہرہ ایک عورت آئی کہ حضرت میری امی کہتی ہے کہ تہجد کی نماز نہ پڑھنا ورنہ پاگل ہو جائے۔ اللہ، میں نے بولا پہلے آسمان پہ رب خطاب کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ آؤ مانگو کیا مانگتے ہو، تو بچی نے پڑھنا شروع کر دیا تہجد کی نماز۔ اب حال یہ ہے کہ امی منع کر رہی، اللہ امی منع کر رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ رضی اللہ تعالیٰ رات میں دن میں 1000 نفلیں پڑھا کرتی تھی، کہو سبحان اللہ۔ 1000 نفلیں نماز کتنی، کہو سبحان اللہ، پوری رات پڑھا۔ یہ آج کی مایا ایسی ٹریننگ کرتے، اور پہلے کی مایا کیسی تھی؟ اس طرح، اس طرح۔ اس لیے امام حسین بھی 1000 نفلیں پڑھا کرتے تھے، اور زین العابدین 1000 نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ٹریننگ ہے، گھر سے نکلتی ہے ٹریننگ، جو ہوتا ہے نا پیریڈ ہی گھر میں ایسا ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے نا تو پہلے تو مسجد نبی شریف میں عورتیں بھی آتی، بچے بھی آتے، سب آتے نماز پڑھنے، تو بچے کی رونے کی آواز آتی، آقا فوراً نماز میں مختصر کرتے، بخاری سے حدیث میں کہ 3 سے 4 زیادہ آیتیں پڑھو۔ نماز مصلی پر امام کو چاہیے کہ جانے سے جب کھڑا رہے تو پہلا دیکھے اس میں کوئی ضعیف تو نہیں ہے، کتنے کمزور تو نہیں ہے، دیکھنا ہے۔ آج ہم ایک آدمی کا حضرت ہمارے امام 18 منٹ نکال، اللہ میں نے یہ حدیث پڑھے نہیں بخاری شریف کی ہے، آقا نے ایک امام کو کہتے کہ تو نماز نہ پڑھانا، اتنے 20 منٹ نماز ہے۔ تم جو جوان ہو
لیکن پیچھے دیکھنے کو کیا پوزیشن رہتی ہے، تو سب کا خیال کرو، اس لیے دیکھنے سے پہلے دیکھو کہ کون ہے، ضعیف تو نہیں ہے کوئی، کسی کو ایسی بیماری نہیں ہے پیسہ، ایسے ایک سا بیمار ہوتے ہوا نکل جانے کی ایسی بیماری ہوتی ہے، اس لیے دیکھو یہ ضرور یہ مسئلہ پڑھو تب پتا چلے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے بچے کی رونے کی آواز آئی نا، نماز مکمل کی، دستک دیا، آواز آئی عورت کی، کون ہے؟ آدھی رات کو کہ بہن میں تیرا پڑوسی ہوں، مسلمان ہوں۔ کیا مسلمان ہوں؟ کہ اس وقت کیا چاہتے ہو؟ میرا شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے، اس وقت کیا چاہتے ہو؟ کہا بہن تمہارا بچہ کیوں روتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ کہا ایک تو میرے پاس تیل نہیں ہے اور کھانا نہیں ہے۔ امام مالک گھر پہ گئے، کتنا کھانا تھا اس عورت کو عطا فرما دیا، کہو سبحان اللہ، اور تیل عطا فرما دیا، بچہ خاموش ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں کا عمل ہے، آج بھائی کی مدد نہیں کرتا، بہن بھائی کی مدد نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے کہا کہ آدمی حج کے لیے آتا ہے کہ بہن کو بلائے، اللہ، ارے قسم خدا کی، جس بھائی نے بہن کی پرورش کی، آقا رحمت اللہ سے جنت عطا فرما دے گا۔ ہاں، بہن کی پرورش کرنے والا، بہن کی۔ وہ حال یہ ہوا، امام مالک رحمت اللہ تعالی نے اتنا مال دے دیا۔ 3 روز کے بعد وہ یہودی شخص آیا، دیکھا بہترین کھانے، تیل بھی پڑا ہوا ہے، اناج پڑا ہوا ہے، آ کر بی بی کو کہا بیگم کیا بات ہے، یہ پریشانی تو تجھے نہیں ہوئی، 3 روز دیر سے آیا، کھانا ختم ہو گیا۔ کہا لیکن مجھے گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان کیوں؟ کہ ہمارے پڑوس میں مسلمان رہتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ فقرہ کرتے، غیر مسلمان تھے یہودی، پھر بھی کیسی فقرہ کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو امام مالک آئے تھے، رات کو کھانا دے گئے، 3 روز سے ہم کھا رہے ہیں، ماں بیٹا شکریہ کر کے آؤ۔ یہ گئے، دستک دیا، امام مالک رحمت اللہ تعالی کا کون؟ کہا میں تمہارا پڑوسی یہودی۔ کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امام مالک رونے لگ گئے۔ کیا رونے لگ گئے؟ یہودی نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ کہا مجھے معاف کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا میں پڑوس میں تھا اور آپ نہیں تھے اور کھانا بھی نہیں تھا آپ کے لیے، اور آپ کا بچہ رو رہا تھا، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ کیا؟ اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، اللہ اکبر، سامنے سے معافی مانگتے۔ یہودی نے کہا کہ یہ اسلام ہے، یہ تربیت ہے؟ کہا کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا یہودی نے، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھے، بدلتی ہزار میں تقدیر دیکھی، لیکن آخری بار زندگی بھر یہ خطاب یاد رکھو انشاءاللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ایک امتی آیا، اللہ نے مجھے مات مول دے دیا، مات مول دیا، بہت دیا مال، اب آپ یہ کہہ دو کہ اللہ مجھے مال نہ دے۔ کیا کہا؟ مجھے مال نہ دے۔ دوسرا شخص آیا ان کے امتی، کہا کہ میرے مال میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، دعا کہ اللہ ایک میرا امتی کے رائے سے مال نہ دے، مال نہ دے۔ اللہ نے پیغام بھیجا، کہا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جو میرا بندہ ہے جسے میں نے مال دیا، اسے کہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ کیا ہے؟ میرا شکر کرنا چھوڑ دے، یہ میری نعمت ہے، شکر کرتا ہے، میں اسے عطا فرمایا کرتا ہوں۔ مطلب کہ سبحان اللہ، شکر کرو گے 5 مل گیا، 100 مل گیا، اللہ تیرا کرو سنے، اللہ اس مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو اس بندے سے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، رب یہ فرما رہا ہے اپنے بندے سے کہ تو شکر کرتا ہے، کہا یہ چھوڑ دے، کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو کہ اللہ مال دینا نہیں بند کرے گا، مال دیتا رہے گا۔ دوسرے نے کہا کہ میری مال میں کمی کیوں ہوتی ہے، تو اللہ نے پھر پیغام بھیجا ہے، اسے کہہ دو یہ ناشکری بہت کرتا ہے۔ کیا ناشکری کرنا چھوڑ دے، اس کے مال میں اضافہ فرما دو۔ یہ ہے شکر اور ناشکری۔ بس دعائے کہ مالک جو کچھ پڑا ہے بولنے میں خامد فرما، مولا ساتھ قرآن اور جو کوئی بھی ذکر ہوا اور جو کچھ محفل درود پڑے، مولا
سب کا ثواب مرحوم علی بھائی کو پسا دے مولا. ان کی قبروں کو وسیع عطا فرما, تا نگاہ ان کی قبروں کو وسیع عطا فرما, جنتوں میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما, انہیں بنا حساب اور کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ سا مقام عطا فرما. تیرے محبوب کی شفاعت نصیب عطا فرمانا, تو وہاں تو وجہ ہو جے کوثر کا پانی نصیب عطا فرمانا. یا اللہ بولنے میں وہ خامی تو وہ فرما. آخر دعوانا صلاح کرے کھڑے ہو جائے.